حشر میں آنے والا ہے، نشر میں آنے والا ہے، میزان میں آنے والا ہے. تو میرا جملہ یاد رکھیے گا، کسی ملا کی نہ سنیے گا، مولا کی سنیے گا. محترم کہنے والے بہت کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن کہنے دیجیے. اصل ہے اپنے عقیدے کو بچا لے جائے، اور عقیدے کی بنیاد پہ ہی نجات ہے. عمل کی بنیاد پر اگر نجات ہونے والی ہوتی تو پھر یہ 73 فرقے میں ہر کوئی جو ہے وہ بے دین نہیں ہے. بہت سے فرقوں میں آپ دیکھیں نمازی تہجد ہے، یہ ہے وہ ہے، اتنے نمازی مل جائیں گے، اتنے پرہیزگار مل جائیں گے، اما کچھ تو اتنے نمازی مل جائیں گے آپ کو کہ وہ 40 دن تک مسجد سے باہر ہی نہیں نکل رہے ہیں. تو ایسے بھی نمازی ہیں. ہاں تو چلے جانا چاہیے بھائی جنت میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جائیں گے، عقیدے کی بنیاد پہ جنت میں جائیں گے. اسی لیے اعمال کو فرع کہا گیا ہے اور عقیدے کو اصل کہا گیا ہے. اصل کے معنی بنیاد، اصل کے معنی جڑ، اصل کے معنی بیس. اذان محترم جس چیز کی کوئی بیس نہیں ہوتی، بنیاد نہیں ہوتی، وہ چیز زیادہ دیر کھڑی نہیں رہ پاتی ہے. ہر چیز کے کھڑے رہنے کے لیے بنیاد بہت ضروری ہے، اساس بہت ضروری ہے. عزیزو بلڈنگ کی وہی نہیں کھڑی ہو جاتی ہے، بلکہ پہلے بنیاد بنانا پڑتی ہے، اساس بنانا پڑتی ہے، تب جو ہے وہ بلڈنگ جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے. ورنہ بچے تو روزانہ گھروندے بناتے رہتے ہیں. بچے تو روزانہ بناتے رہتے ہیں، کیا وہ باقی رہتی ہے؟ نہیں. کیوں نہیں باقی رہتی؟ اگر ہوا چلی، انہوں نے لکڑیوں کا گھر بنایا، آپ نے دیکھا ہوگا، چھوٹی چھوٹی ہوا چلی، وہ ایک لکڑی ادھر ایک لکڑی ادھر بکھر جاتی. کیوں بکھر جاتے ہیں ان کے گھر؟ کہ ان کی بنیاد نہیں ہوتی. تو عزیزو یاد رکھیے گا، جن کی بنیاد مضبوط نہیں ہوتی ہے، کتنے ہی نمازی ہو جائیں، کتنے ہی روزے دار ہو جائیں، نہ نماز کام آنے والی ہے، نہ روزہ کام آنے والا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد. اب یہاں سے آغاز ہے کہ قرآن شروع کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے، جو رحمان بھی جو رحیم بھی. اذان محترم اپنے قرآن کا آغاز اللہ نے دو لفظوں سے کیا، رحمان سے بھی اور رحیم سے بھی. عزیزو آپ اپنی زندگی کے اندر جو چیز حاصل کرنا چاہیں بس اس جملے سے حاصل کر سکتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو کام کر رہے ہیں عزیزو، کھانا کھاؤ بسم اللہ کر کے، گھر میں داخل ہو بسم اللہ کر کے، لباس پہنو بسم اللہ کر کے. عزیزو جو کام آپ بسم اللہ کر کے کریں گے، عزیزو یاد رکھیے گا وہ کام شیطان سے خالی ہو جائے گا. جو کام بھی آپ بسم اللہ، حتیٰ یہ روایتوں میں جب بیت الخلاء میں جانا تب بھی حکم یہ ہے کہ آپ بسم اللہ کہہ کے داخل ہوں. ہاں اذان محترم یہ ہے کہ آپ جہاں جائیں گے شیطان سے وہ چیز خالی ہو جائے گی. مکان میں داخل ہو رہے ہیں آپ بسم اللہ پڑھیے، لباس پہن رہے ہیں بسم اللہ پڑھیے، کھانا شروع کر رہے ہیں بسم اللہ پڑھیے. ہاں جو بھی کام کرنا ہے بسم اللہ سے کیجیے. بظاہر تو یہ بہت مختصر سا معمولی سا جملہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرتا ہوں بسم اللہ کے ذیل میں. عزیزو روایت ایک سرکار مولانا آیت اللہ تھے، بغداد میں کازوین میں تقریر کر رہے تھے، اور بڑی جوشیلی تقریر اور بڑا مجمع لگا ہوا اور اجتماع لگا ہوا تھا. لیکن اتنے بڑے مجمع کے اندر انہوں نے پڑھتے پڑھتے ایک مرتبہ کہا کہ بسم اللہ کا معجزہ یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر اگر تم چاہو تو پانی پہ چل جاؤ. یعنی بسم اللہ پڑھ کے پانی پہ چلا جا سکتا ہے، پانی پہ راستہ بن جائے گا. اللہ اکبر. چلے وہیں پر ایک بادیہ نشین، ایک جو ہے وہ دیہات کا رہنے والا، قریب کا دجرہ سے اس پار کا رہنے والا بیٹھا تھا. اس نے جیسے ہی سنا کہ بسم اللہ پڑھ کے پانی پہ سے گزرا جا سکتا ہے، اس نے کہا ہمارا تو کام ہو گیا. میں روزانہ کازمین میں لیٹ آتا ہوں، کیوں؟ کبھی ملتی ہے کشتی، کبھی نہیں ملتی ہے، کبھی انتظار کرنا پڑتا ہے کہ آئے تو جائیں، آئے تو جائیں، پیسہ بھی بڑا خرچ ہوتا ہے. آج مولانا نے بہت بڑا ہمارا کام کر دیا. کل ہے کہ ہمیں کشتی کی ضرورت نہیں ہے، جب چاہو نماز صبح ہو تب آ جاؤ، نماز ظہرین ہے تب آ جاؤ، مغربین میں تب آ جاؤ. لگے آج سے کام ہو گیا. کل لگے وہ چلا، بدو تھا، ہاں بادیہ نشین تھا، دیہاتی تھا، بسم اللہ کہہ کے اس نے دریا پار کر لیا. اب لیجیے صاحب ہر نماز میں حاضر،
ہر مجلس میں حاضر، ہر تقریر میں حاضر، بسم اللہ پڑھ رہا ہے۔ جب وہ کئی دن وہ سفر کر چکا، ایک مرتبہ دل میں خیال آیا کہ بھائی جس نے اتنے میرے پیسے بچا دیے، اتنا ٹائم بچا لیا، چلو اس کو ایک دن کھانا بھی کھلا دیتے ہیں، گھر پہ دعوت بھی دے دیتے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ کہنے لگے مولانا کے پاس پہنچ گیا، سرکار کے پاس، کہنے لگے سرکار میرے گھر دعوت ہے۔ کہنے لگے کہاں ہے؟ کہنے لگے دنیا کے اس پار میرا گاؤں میں گھر ہے، وہاں آپ کو چلنا ہے، دعوت ہے۔ کہنے لگے چلیں گے، ٹھیک ہے۔ کہنے لگے مثلاً جمعرات کے دن دعوت ہے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، تو پہلے اب یہ صاحب نماز ختم ہوئی، چلیے سرکار۔ اب سرکار پہنچ گئے ندی کے کنارے، دریا کے کنارے، دجلہ کے قریب پہنچ گئے۔ جب پہنچ گئے تو کہتے ہیں کہ بھائی کشتی کہاں ہے؟ کہنے لگے کیسی کشتی؟ ہاں، کہنے لگے کیسی کشتی؟ کہنے لگے بھی جائیں گے کیسے؟ کہنے لگے جیسے میں جاتا ہوں ویسے آپ جائیں گے۔ کہنے لگے تم کیسے جاتے ہو؟ اس میں بسم اللہ پڑھی اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد دریا میں چلنے لگا۔ کہنے لگے ارے چل رہے؟ کہنے لگے ہاں سرکار، آپ ہی نے تو بتایا تھا مجھے کہ بسم اللہ پڑھو، پانی پہ سے گزر جاؤ۔ یہ دعوت یوں ہی تھوڑی کی ہے، دعوت اسی لیے تو کی ہے میں نے آپ کی کہ آپ نے بتایا تھا اور میرا کام ہو گیا تھا۔ بھائی مرتبہ سرکار نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد سر پکڑ کے بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد کہا کہ بھیا یہ تیرا ہی کام ہے۔ کہنے لگے کہ آئیے، آپ ہی نے تو بتایا تھا۔ اب جیسے ہی انہوں نے قدم رکھا، قدم پانی میں بڑک سے اندر چلا گیا۔ کہنے لگے عجیب مسئلہ ہے کہ آپ بسم اللہ نہیں پڑھنا جانتے ہیں، آپ بسم اللہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو عزیزو یاد رکھیے گا، بسم اللہ پڑھنے کے لیے یا قرآن پڑھنے کے لیے یقین بہت ضروری ہے۔ صرف زبان سے کہہ دینا یا علی مدد کافی نہیں ہے، ان کی یقین ہونا چاہیے، ورنہ تو دنیا کہتی رہتی ہے یا علی یا علی یا علی۔ عزیزو یاد رکھیے گا، اگر جو ہے وہ یا علی کہہ کے فوراً مشکل ٹل جائے تو سمجھ لینا کہ تمہیں علی پہ یقین ہے۔ اگر یا علی کہہ بھی رہے ہو، مشکلوں میں پھنسے ہوئے بھی ہو، تو پھر دل میں ٹٹولو کہ کہیں یقین میں تو کمی نہیں ہے، اما ان میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے بلانے میں کمی ہے۔ ہمیں چیک کرنا پڑے گا کہ ہم میں تو کمی نہیں ہے۔ بازان محترم، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عظمت ہے، اسماء الحسنی، جہاں اللہ کے نام ہے انہیں میں رحمان بھی ہے، انہیں میں رحیم بھی ہے، وہیں میں اللہ بھی ہے۔ سارے بسم اللہ کے اندر اللہ نے اپنے ناموں کو رکھ دیا، اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزو یہ تین نام جو ہے، اور ایک چیز آپ کو آج بتا دوں، یہ میرا آزمودہ ہے۔ کبھی بچپن میں جب میں پڑھا کرتا تھا، اللہ جانے کسی عالم سے سنا تھا یا کسی دوست نے بتایا تھا کہ لگے کہ اگر کہیں مصیبت میں پھنس جاؤ تو اللہ کا کوئی ایسا نام ورد کرو جس میں نقطہ نہ ہو، جیسے اللہ، جیسے الملک ہو، بہت سارے ایسے اللہ کے نام ہیں کہ جس کے اندر نقطہ نہیں ہے۔ کہ لگے ایسے نام کو 3 بار صلوات پڑھو، 3 بار وہ نام لو، پھر 3 بار صلوات پڑھ لو اور اللہ سے کہتے پروردگار بچا لو۔ کبھی کبھی میں سوچا کہ ٹھیک ہے دیکھیں گے، ظاہر سی بات ہے پڑھتے سمے کیا سمجھ سکتے تھے۔ کہ لگے ایک دن ایسا ہوا کہ مار کھانے کی نوبت آ گئی کہ اب مولانا ماریں گے جی صاحب، کام ہی ایسا کیا ہے۔ میں جو تھا وہ گیا اسی پیسج میں، باتھ روم تھا وہاں پہ، گیلری تھی، اس کے اندر کھڑا ہوا، کھڑے ہو کے میں نے کون سا نام پڑھوں، تو میں نے پڑھا الملک کو، میں نے 3 مرتبہ پڑھ دیا الملک کو الملک کو الملک کو، یا اللہ بچا لے۔ میں یہ 3 مرتبہ پڑھ کے میں جب حاضر ہوا آفس میں، جب آفس میں پہنچا تو تھوڑی دیر میں پہنچا تھا، اتنی دیر میں کہیں سے باہر سے مہمان آ گیا اتفاق سے، اور میں جو ہے وہ مار کھانے سے بچ گیا اپنے استاد کی پٹائی سے۔ تو جب سے لے کر آج تک میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک یقین بن گیا ہے۔ تو آپ بھی کبھی کبھی آزما کے دیکھیے گا کہ اگر کسی مصیبت میں پھنس جائیں اور ایسا اللہ کا نام جس میں نقطہ نہ ہو، اس کو 3 بار پڑھ کے اللہ سے دعا کریے، انشاءاللہ جو ہے وہ آپ محفوظ رہیں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد مجلسیں عقیدے کو مضبوط کرتی، ایمان کو مضبوط کرتی، سیکھی ہے، مسلسل مجلسیں کر رہے ہیں، پھر مجلسوں کا دور شروع ہو، اور اتنی مجلسیں کرنے کے بعد آپ کا دل نہیں بھر رہا، ذرا سوچیے اس ماں کا کیا عالم ہوتا ہوگا۔ اللہ اکبر، کہ جس نے کربلا کے میدان میں اپنی نگاہوں سے سارا منظر دیکھا ہے۔ عزیزو آپ سن کے اتنا پڑھتے ہیں، آپ نے صرف سنا ہے کہ علی اکبر کے سینے میں سینہ لگی، آپ نے سنا ہے کہ علی اصغر کا گلا چھدا، آپ نے سنا ہے کہ قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، آپ نے سنا ہے غازی عباس کے بازو قلم ہو گئے، آپ
نے سنا ہے مولا حسین کا سوکھا گلا کاٹ دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزو، آپ اتنا روتے ہیں، اتنا تڑپتے ہیں، ذرا سوچیے اس ماں کا کیا عالم ہوتا ہوگا کہ جس نے اپنے نگاہوں سے سب کچھ دیکھا ہو۔ روایتیں یہ کہتی ہے کہ جب 4 محرم آئی ہے، ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا، اے بھیا حسین، جب سے ہم اس زمین کے اوپر آئے ہیں میرا دل لگتا نہیں ہے، میرا دل گھبرائے جا رہا ہے۔ ارے پشت خیمہ پر کوئی بیوی ہے جو ہر روز رات میں بیٹھ کے روتی ہے اور اس انداز سے گریہ کرتی ہے کہ جیسے ایک بوڑھی ماں جوان کے لاشے پہ روتی ہو۔ اللہ اکبر۔ امام حسین فرماتے ہیں، اے بہنا، جب اب کی رات آواز آئے تو بھائی کو بلا لینا۔ لیجیے، رات کا سناٹا چھایا، خاتون کے رونے کی آواز بلند ہوئی کہ کوئی بیوی ہے جو پشت خیمہ میں بیٹھی رو رہی ہے۔ جناب زینب نے امام حسین کو بلایا، امام حسین آئے، ایک مرتبہ آواز کو سنا، سننے کے بعد کہا، بہن تم نے نہیں پہچانا، ارے یہ کوئی اور نہیں، یہ ہماری اماں زہرا ہے جو بیٹھی ہوئی رو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزو، صدیقہ طاہرہ نے یہی تو کہا تھا، اے حسین تو جا رہا ہے لیکن تو اکیلا نہیں جا رہا، ارے تیرا قافلہ آگے آگے ہوگا۔ یہ تیری دکھیاری ماں ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے تیرے